دنیا بہت خوبصورت ہے. قدرت نے اسے بے پناہ حسن سے نوازا ہے. کہیں بلندوں والا پہاڑ سے گرتی شور مچاتی آبشاریں، کہیں پہاڑوں کے درمیان میں بہتے ہوئے چشمے، اور کہیں چاروں طرف سے چوٹیوں میں گھری ہوئی قدرتی جھیلیں انسان کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ بس انہی کا ہو رہے. بلند پہاڑوں کی برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیاں ہمت اور جرت مند کو پیما کو مقابلے کی دعوت دیتی ہے، تو کہیں سمندر کی تنو تیز لہریں اپنے ساتھ چلنے کی پیشکش کرتی ہیں. یہاں تک کہ پہاڑوں اور جنگلوں کے ساتھ ساتھ لکودک پھیلے صحرا بھی اپنا الگ ہی حسن رکھتے ہیں. اسی لیے دنیا میں جا بجا پھیلے قدرتی نظارے آنکھوں کو خیرہ کر دیتے ہیں اور دل سے بے ساختہ سبحان اللہ کی صدا نکلتی ہے اور روح سکون پاتی ہے. ایسے ہی سکون کی تلاش نے سیاحت کو فروغ دیا ہے. کورونا کی وبا نے حملہ کیا تو سیاحت کا شعبہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوا، لیکن اب بند شہر پھر کھل رہے ہیں اور باہر سے آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. آپ بھی اگر سیاحت کے دل دادا ہیں تو 2022 میں آپ کو کن شہروں کا سفر کرنا چاہیے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے. آپ کو بتائیں گے کہ سیاحوں کی جنت اب کون سا شہر بن گیا ہے. تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں. ڈسکور ریئلٹیز کے معزز ناظرین، آپ سب کو ہمارے اس چینل میں خوش آمدید. آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں، اور ہماری کاوش کو سراہنے کے لیے کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیوز لاتے رہیں. شکریہ. ناظرین 10ویں نمبر پر ہے فرعونوں کی سرزمین مصر کا شہر غردقہ. ناظرین یہ شہر بحیرہ احمر کے ساحلی علاقے میں واقع مصر کے چند اہم ترین سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے. اس شہر کی بنیاد 20ویں صدی کے شروع میں رکھی گئی تھی. پہلے پہل تو یہ ماہی گیروں کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، مگر اب یہ ایک مشہور و معروف تفریحی پوائنٹ میں بدل چکا ہے. یہاں سیاحوں کی دلچسپی کے لیے بہت سے سامان ہیں. ساحل سمندر دنیا کی مشہور ترین بیچز میں سے ایک شمار ہوتا ہے. یہاں سکوبا ڈائیونگ کا اپنا ہی مزہ ہے. سیاح غوطہ لگا کر سمندر میں موجود خوبصورت سمندری حیات کا قریب سے نظارہ کر سکتے ہیں. ایسی خوبصورت مچھلیاں اور سمندری مخلوق آپ سے ملاقات کرنے آتی ہیں کہ انسان کا سمندر سے باہر نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا. ایک طرف سمندر کی کشی ہے تو دوسری طرف یہاں صحرا گردی کا بھی اپنا ہی مزہ ہے. جیپ، خاص قسم کی موٹر سائیکلز اور اونٹوں پر صحرا کی سیر بھی سیاحوں کے لیے ایک الگ ہی کشش رکھتی ہے. صحرا میں آپ قدرت کو قریب سے دیکھتے ہیں. مصر کے اس شہر میں ایک طرف آپ کو جدید ترین ہوٹلز اور ریسٹورنٹ ملیں گے تو دوسری طرف صحرا میں رہنے والے بدو سٹائل کھانے کے ڈھابے بھی اپنی مثال آپ ہیں. ہماری اگلی منزل وہ شہر ہے جسے محبت کا شہر قرار دیا جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک پہچانے آپ، ہم بات کر رہے ہیں پیرس کی. فرانس کا یہ شہر سیاحت کے لحاظ سے دنیا کے مصروف ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے اور سالانہ کروڑوں افراد اس شہر کا رخ کرتے ہیں، جن کی نمبر 1 پسندیدہ جگہ آئیفل ٹاور ہوتی ہے. 1889 میں بنائے گئے لوہے کے اس ٹاور سے پیرس شہر کا نظارہ الگ ہی مزہ دیتا ہے. اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے کر لیں کہ یہ جب سے بنا ہے اسے 20 کروڑ سے زیادہ لوگ دیکھنے آ چکے ہیں. اس لحاظ سے آئیفل ٹاور ایسی جگہ ہے جسے دنیا میں سب سے زیادہ سیاح دیکھنے پہنچے. وزن کی بات کریں تو لوہے کے اس بلند مینار کا وزن 7300 ٹن ہے. باپ رے باپ، اتنا وزنی! اوپر جانے کے لیے لفٹ بھی موجود ہے اور سیڑھیاں بھی. اگر آپ سیڑھیاں سے جانے کا سوچ رہے ہیں تو یاد رکھیے اس کے لیے آپ کو 1660 سیڑھیاں چڑھنا پڑیں گی. اگر ہمت ہے تو کریں بسم اللہ. اس ٹاور کے علاوہ بھی پیرس شاندار تاریخی عمارات سے مالا مال ہے، جہاں بنائے گئے میوزیم سیاحوں کو ماضی کے فرانس میں لے جاتے ہیں. پیرس کی ایک مشہوری اس کے باغات کی وجہ سے بھی ہے، جن کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح پیرس کھینچے چلے جاتے ہیں. اگر آپ ایک ٹکٹ میں 2 مزے کرنا چاہتے ہیں تو پھر استنبول آپ کے لیے بہترین چوائس ہو سکتی ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں ایک ٹکٹ اور 2 مزے والی کیا بات ہے. تو جناب یہ شہر اس لحاظ سے منفرد ہے کہ ترکی کا یہ شہر باسفورس کے ایک جانب یورپ کے علاقے اور دوسری جانب ایشیا کے علاقے اناتولیا تک پھیلا ہوا ہے. اس طرح یہ دنیا کا واحد شہر ہے جو 2 براعظموں میں واقع ہے. کیوں پھر ہو گئے نا ایک ٹکٹ میں 2 مزے، ایشیا کی سیر بھی اور یورپ کی سیر بھی. استنبول ایک تاریخی شہر بھی ہے
وہ اس طرح کہ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جو 3 عظیم سلطنتوں کا دارالحکومت رہا ہے، جن میں رومی سلطنت، بازنطینی سلطنت اور سلطنت عثمانیہ شامل ہیں۔ وہی ارطغرل والی سلطنت عثمانیہ۔ استنبول کو 7 پہاڑوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ شہر کا سب سے قدیم علاقہ 7 پہاڑوں پر مشتمل ہے، اور خوبصورت بات یہ ہے کہ ہر پہاڑی کی چوٹی پر ایک مسجد قائم ہے۔ یہ مساجد دراصل ترکوں کے دین اسلام سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لباس ہو یا بود و باش، یہاں آپ کو جدت و قدامت کا امتزاج دیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ یہاں تاریخی طرز پر بنے ہوئے بازار سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز ہیں۔ شہر کے مشرقی حصے میں عثمانیہ دور کا اثر زیادہ گہرا ہے، جہاں موجود تاریخی مساجد، آبشاروں، فواروں اور محلات عثمانی دور کی یاد دلاتے ہیں۔ آیا صوفیہ کی عمارت، جو کہ ابتدائی طور پر ایک چرچ تھی، سلطنت عثمانیہ میں ایک اہم مسجد کے طور پر استعمال کی جاتی رہی۔ اب وہاں پھر اللہ کی وحدانیت کی صدا گونجتی ہے۔ اسلامی تاریخ کا یہ شاہکار بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ناظرین، میکسیکو کا یہ ساحلی شہر بھی سیاحوں میں بہت زیادہ مقبول ہے۔ یہاں کے بہترین ساحل دنیا میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ سمندر کے ساتھ ساتھ پہاڑی چوٹیاں اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتی ہیں۔ یہاں سیاحوں کے لیے وہ سب کچھ دستیاب ہے جس کی تمنا وہ کر سکتے ہیں۔ یہاں سمندر میں سکوبا ڈائیونگ کا تجربہ بہت منفرد ہے۔ اگر آپ کو زیر سمندر جا کر سمندری حیات کو دیکھنے کا شوق ہے تو پھر بھی یہ شہر آپ کی بہترین منزل ثابت ہو سکتا ہے۔ یہاں ایڈونچر کے شوقینوں کے لیے بھی بہت سے لوازمات موجود ہیں۔ شام کو سمندر میں ڈوبتے سورج کا نظارہ بھی آپ کو الگ ہی دنیا میں لے جاتا ہے۔ یہاں کی راتیں بھی جاگتی ہیں۔ ویسے تو یہاں سب کچھ اچھا ہے، لیکن منشیات اور امن و امان کو لے کر میکسیکو کی شہرت کچھ زیادہ اچھی نہیں، اس لیے سیاحوں کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔